بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے رمضان المبارک کی ان پر نور ساتوں میں منہاج ٹی وی کے اس وساطت سے منہاج رمضان کے ان خوبصورت نشریات میں حاضر ہیں پروگرام انوار الاسلام از کتب شیخ الاسلام کے ساتھ۔ آپ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی کتابیں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف اور ان کا دورہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ان نشستوں کا آغاز قرآنی انسائکلوپیڈیا سے کیا۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی نائب ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل میرے استاد محترم علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب کو، جو بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ کے سامنے قرآنی انسائکلوپیڈیا کا تعارف بھی پیش کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس کے اہم نکات اور پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ محترم رانا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مسلسل ہمارے ناظرین کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور فیوضات شیخ الاسلام سے آپ کو مالا مال فرمائے، اور میری دعا ہے رب کائنات آپ کی نسل میں بھی یہ فیض جاری اور ساری فرمائے۔ آمین۔ قرآن انسائکلوپیڈیا پر بڑی خوبصورت رہنمائی آپ دے رہے ہیں، آپ اس پر آج کی نشست میں جو ارشاد فرمانا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامہ صاحب، میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں منہاج ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن منہاج رمضان میں انوار الاسلام از کتب شیخ الاسلام کے پروگرام کے ذریعے مجھے قرآنی انسائکلوپیڈیا پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں یہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری بات دوسری جلد پر چل رہی تھی، اور دوسری جلد کے حوالے سے جو چند ایک باتیں میں نے کی، دل تو چاہتا ہے کہ سچی بات ہے کہ ایک ایک سبجیکٹ کو لے کر بات کی جائے کہ حضور شیخ الاسلام نے جس ارکریزی کے ساتھ قرآن پاک سے وہ مفاہیم اور وہ آیات کولیکٹ کر کے پھر امت کے سامنے رکھی ہیں، مگر دامن وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم نے پوری قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سے گو تھرو ہونا ہے، تو ہمارا جو اس وقت موضوع چل رہا ہے کہ اس کی موضوعاتی فہرست کے ذریعے ہم کس طرح اپنے موضوع کو تلاش کر سکتے ہیں، اور پھر حضور شیخ الاسلام نے کس شرح و بسط کے ساتھ ان موضوعات پر کام کیا ہے اور قرآن کی آیتیں نکال کر امت کے سامنے رکھی ہیں۔ آج تیسری جلد پر ہم بات کریں گے۔ تیسری جلد کے اندر کہ کون کون سے موضوعات اس جلد میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اگر جسٹ ایک آدھی لائن کے اندر اس کو جاننا کوئی چاہے تو پہلی جلد کا صفحہ نمبر 17 ہے، اس پر جلد سوم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں احوال قیامت، عبادات، معاملات، حقوق و فرائض، سائنس اور ٹیکنالوجی یہ وہ موضوعات ہیں جو اس تیسری جلد میں جن کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب انسان اپنے موضوع کو جب دیکھتا ہے تو اگر ان عنوانات کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا موضوع تیسری جلد میرے متعلقہ ہے، یعنی احوال قیامت کی بات اگر وہ کوئی جاننا چاہ رہا ہے، عبادات پر اس کو اگر کوئی رہنمائی درکار ہے، معاملات، حقوق و فرائض یا سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی بات ہے، تو یہ تیسری جلد کے اندر اس کو بڑی تفصیلات مل جائیں گی۔ پھر رانا صاحب میں مزید اس انسائکلوپیڈیا کے شروع میں یہ جو ان جلدوں کا تعارف لکھا گیا ہے، یہ تو ہو گیا جو اوپر ہیڈنگ کے طور پر دے دیا کہ یہ عنوانات ہیں، پھر اس کی تھوڑی تفصیل بھی دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، میں آج چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کرواؤں۔ پہلی دو جلدوں کے حوالے سے بھی اسی طرح تعارف ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات نہیں کر سکے، مگر تیسری جلد پر میں بات کرتا ہوں۔ مثلا یہ بالکل شارٹلی اس پر لکھ دیا گیا کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تیسری جلد میں قیامت کے احوال، یوم حشر، اس کے مراحل، جنت اور جنتیوں کے احوال، درجات و انعامات اور جہنم کے احوال اور عذاب کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کی فرضیت، شرائط، اہمیت، حکمت و برکت کا ذکر تفصیل سے اس جلد میں موجود ہے۔ روزہ اور اس کے احکام، زکوٰۃ و صدقات، انفاق فی سبیل اللہ اور حج و عمرہ کے مسائل اور احکام پر مفصل موضوعات شامل کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس جلد میں آئلی احکام، جس میں نکاح ہے، طلاق ہے، پردہ ہے، یہ موضوعات، ان پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ مرد اور عورت کے مساوی حقوق، حق خلا اور اس کے متعلقہ عورت کے حقوق، بیوہ کے حقوق اور عدت کے قوانین کا تفصیلی ذکر اس تیسری جلد میں موجود ہے۔ برتھ کنٹرول، اس سے متعلق قرآنی آیات کیا ہیں اور کیسے استدلال کیا گیا ہے، وہ سب اس تیسری جلد میں ملے گا۔ حقوق و فرائض کے باب میں والدین کے حقوق، عورتوں کے حقوق، رشتہ داروں
یتیموں، فقراء، مساکین، ہمسایوں، مہمانوں اور بالخصوص ملازمین اور قیدیوں کے حقوق، ان سے متعلق کثیر آیات ذکر کی گئی ہیں جن کا مطالعہ عام آدمی کے ساتھ ساتھ وکلاء اور سماجی شخصیات کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس جلد کے آخر میں علم کی ضرورت و اہمیت اور سائنسی حقائق پر خصوصی مضامین قائم کیے گئے ہیں۔ انسانی جسم کا کیمیائی ارتقاء، حیاتیاتی ارتقاء، رحم مادر میں بچے کی تخلیق اور پرورش، اس کے تخلیقی اور تدریجی مراحل، رحم مادر میں جنس کا تعین، حواس خمسہ، انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس کی تخلیق کی حکمت، یعنی فنگر پرنٹس کی تخلیق کی حکمت کہ یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں اس کی حکمت کیا ہے، کائنات کی تخلیق کے سائنسی پہلو، زمین و آسمان کی تخلیق کے سائنسی پہلو، علم الطبیعیات، علم فلکیات، موسمیات، نباتات، علم الحیوانات اور ماحولیات جیسے متنوع موضوعات اس جلد کی زینت ہیں۔ یہ موضوعات عام کاری کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں، انجینئرز اور ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف اتنا اگر پڑھ لیں تو دیکھیں انسان کو تعارف ہو جاتا ہے کہ اس تیسری جلد کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے۔ تو اگر ان موضوعات کے ساتھ اس کا موضوع ریلیٹ کر رہا ہے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے موضوع پر پہنچ سکتا ہے۔ پھر جب تیسری جلد کی فہرست کو آپ نکالیں گے تو مزید ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ اب میں چاہوں گا کہ اس تیسری جلد کے اندر حضور شیخ الاسلام نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہے ان میں صرف چند ایک موضوعات، جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس میں تو شاید ایک موضوع کو بھی ہم صحیح معنوں میں آج احاطے میں نہ لا سکیں، تو میں صرف اس کا پہلا موضوع جس پر حضور شیخ الاسلام نے بات کی ہے وہ ہے قیامت۔ یہ ہمارے عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، ایمان بالآخرت کے عنوان سے، اور پھر قیامت کے حوالے سے جو حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلا عنوان قائم کیا ہے وہ ہے قیامت کے مختلف نام۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس قیامت کا نام قیامت ہر زبان پہ، مگر قرآن پاک کے اندر 33 مختلف نام ہے جو قیامت کے لیے استعمال کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور شیخ الاسلام نے یوں نہیں کیا کہ بس قیامت کا اوپر باب باندھا اور جتنی قیامت کے متعلقہ آیات ہیں ساری جمع کر دی، نہیں، وہ 33 قیامت کے نام آپ نے سامنے رکھے اور ایک ایک نام قرآن کی کس کس آیت میں کہاں کہاں آیا ہے وہ ساری آیتیں اس نام کے ذیل میں جمع کر دی، وہ سب ہیڈنگز قائم کر دیے۔ مثلا قیامت کا ایک نام ہے یوم الدین، روز جزا۔ اس پر حضور شیخ الاسلام نے 3 قرآن پاک کی آیت دی ہیں کہ قرآن پاک میں 3 مقامات پر قیامت کے دن کو یوم الدین کے نام سے کہاں کہاں آیا ہے، پکارا گیا ہے۔ اسی طرح اسی قیامت کے دن کو آخرت یہ بھی کہتے ہیں، اس پر حضور شیخ الاسلام نے 3 آیات دی ہیں۔ پھر اسی طرح روز قیامت، یوم القیامہ، یہ خود قیامت کا نام ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس پر 4 آیات آپ لائے ہیں۔ پھر اسی طرح الیوم الکبیر، قرآن پاک اس قیامت کے دن کو بڑا دن کہہ کے بھی یاد کرتا ہے، تو اس پر قرآن پاک کا وہ مقام سورہ ہود کی آیت دے دی ہے۔ اسی طرح جمع کیے جانے کا دن الیوم المجموع، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس عنوان کے تحت آپ نے وہ آیت دے دی ہے جس میں یہ نام قرآن پاک کا استعمال ہوا ہے۔ پھر یوم المشہود، حاضری کا دن، جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سب لوگ، وہ باقاعدہ آیت کریمہ دے دی۔ پھر یوم الحسرہ، حسرت و ندامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ پھر اسی طرح الوعد الحق، سچا وعدہ، یہ بھی قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طرح کفار کے لیے عدم نجات کا دن، یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کفار کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ پھر یوم البعث، جی اٹھنے کا دن، قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر یوم الطلاق، اکٹھا ہونے یا ملاقات کا دن۔ اس عنوان پر قرآن کی آیت کون سی ہے، کہاں اس کا ذکر آیا، وہ قرآن پاک کی آیت دے دی۔ پھر یوم العازفہ، آفت و ابتلا کا دن، یہ الگ ہیڈنگ قائم کر دیا۔ پھر یوم الحساب، یہ حساب کا دن ہوگا، اس پر قرآن کی 4 آیتیں دے دی۔ پھر یوم التناد، چیخ و پکار کا دن۔ پھر جمع ہونے کا دن، یوم الجمع، ایک جو یوم المجموع گزرا ہے، یہ یوم الجمع یہ بھی گزرا ہے۔ پھر یوم الوعید، اس کو وعید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یوم الخروج، قبروں سے نکلنے کا دن۔ پھر الساعہ، اس کا معنی بھی قیامت ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا۔ پھر خافضہ، بعض لوگوں کو نیچا کر دینے والی گھڑی، قیامت کے لیے یہ نام استعمال ہوا۔ رافعہ، بعض لوگوں کو اونچا کر دینے والی گھڑی۔
بعض لوگ اس دن نیچے ہو رہے ہوں گے، بعض اوپر جا رہے ہوں گے، ان کی شان و شوکت بڑھ رہی ہوگی. یوم التغابن، دھوکہ اور ظلم و فساد کے بدلے کا دن. یوم التغابن یہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ الحاقہ، واقع ہونے والی گھڑی. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا. پھر یوم الموعود، وعدے کا دن. پھر اسی طرح سخت بھاری دن، یوم الثقیل. یوم الفصل. پھر اسی طرح النبأ العظیم، عظیم خبر، یہ بھی قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الیوم الحق، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الیوم العظیم، الغاشیہ. یہ 33 قیامت کے دن ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے، اور حضور شیخ الاسلام نے الگ الگ عنوانات قائم کر کے اس کے نیچے قرآن پاک کی وہ ساری آیات دے دی ہیں جہاں جہاں قیامت کو ان ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا. قرآن مجید. تو رانا صاحب آپ دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ حضور شیخ الاسلام نے قرآن انسائیکلوپیڈیا پر محنت کر کے قرآن کی آیتوں کو کیٹیگرائز کر کے امت کے سامنے کرنے میں کئی سالوں کی ارکریزی ہے. آپ اندازہ کر لیجیے. اب ہمارے پاس آگے دامن وقت میں میرا خیال ہے اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں آگے بات کروں، اگلی نشست میں اس کو لے لیں گے. آگے پھر قیامت کے دن کے مراحل کا ذکر کیا ہے، یعنی خالی یوں نہیں کہ قیامت کا ذکر کیا اور اس کو گزار دیا، بلکہ مرحلہ وائز کس طرح قیامت بپا ہوگی، اس کے احوال کیا کیا ہوں گے، کون کون سے مرحلے آئیں گے، ان سارے مرحلوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جس پر بڑی آگے ڈیٹیل میں بات کرنا ہوگی. مثلاً پہلا آپ نے جو مرحلہ یہاں پر بیان کیا ہے وہ مرحلہ قرب قیامت. اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرتا ہے. پھر مرحلہ علامات قیامت، وہ قرآن پاک کی آیات جمع کر دیں. پھر سخت چنگاڑ اور سور پھونکنے کا مرحلہ، مرحلۃ النفخہ، سور پھونکنے کا مرحلہ آ جائے گا. پھر قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ. ٹھیک ہے، یعنی دیکھ کس طرح مرحلہ وائز اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اب اس پر قرآن پاک کی 3 آیتیں حضور شیخ الاسلام نے دی ہیں. پھر مرحلہ قیام الساعہ، انعقاد قیامت کا مرحلہ، جب قیامت باقاعدہ منعقد ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، وہ عنوان قائم کر کے اس کے نیچے حضور شیخ الاسلام نے 10 آیات قرآن پاک میں دے دی ہیں کہ قرآن پاک قیامت کے انعقاد کو کس طرح بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح حشر کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے وہ آیات جمع کر دیں. حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے. مرحلہ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ کا ایک مرحلہ آئے گا جب شفاعت ہو رہی ہوگی امت کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے. اس پر حضور شیخ الاسلام نے وہ آیتیں جمع کر دی. پھر اسی طرح مرحلہ حساب، جب حساب و کتاب شروع ہوگا لوگوں کا، اس پر قرآن پاک کی 5 آیات حضور شیخ الاسلام نے دی ہیں. پھر مرحلہ شہادت اعضاء، ایک وہ مرحلہ آئے گا جب انسانوں کے اعضاء گواہی دیں گے، بول رہے ہوں گے، شہادت دے رہے ہوں گے. اس کو الگ مرحلے کے طور پر بیان کیا کہ قیامت والے دن ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا. پھر اسی طرح فیصلے کا مرحلہ، یہ عنوان قائم کر کے وہ آیتیں جمع کر دیں. پھر نامہ اعمال عطا کیے جانے کا مرحلہ، ایک مرحلہ آئے گا جب قیامت والے دن انسانوں کو ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے. کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، کسی کا بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا. اس کو الگ مرحلے کے طور پر ذکر کیا کہ یہ ایک الگ مرحلہ ہوگا. اور اس پر قرآن پاک کی حضور شیخ الاسلام نے 6 آیات جمع کی ہیں. پھر اسی طرح نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو الگ عنوان بنایا اور اس پر 2 آیتیں جمع کر دی. پھر برے لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو الگ کیٹیگری اور عنوان بنا کر اس پر 3 آیتیں قرآن پاک کی دے دی. پھر مرحلہ میزان، اعمال تولے جانے کا مرحلہ، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے، اس کی تفصیلات بتا دی. پھر مرحلہ صراط، مومن اور کافر سب کے لیے پل صراط سے گزرنا لازمی ہوگا، اس کا ذکر کر دیا. پھر مرحلہ کوثر، حوض کوثر سے سیراب کیے جانے کا مرحلہ ایک آئے گا، اس کا ذکر کر دیا. پھر مرحلہ شفاعت صغریٰ، جس میں اور بہت ساری شفاعت کی صورتیں ہوں گی، ان کا ذکر کر دیا کہ قرآن پاک میں یہ کہاں کہاں آئیں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ کس تفصیل کے ساتھ قیامت کا مرحلہ وائز ذکر کر دیا اور اس پر ساری قرآن پاک کی آیات جمع کر دی. اب پڑھنے والا شخص اگر ان مقامات کو پڑھے تو صرف قیامت کے سبجیکٹ پر ہی اگر اس نے خطاب کرنا ہو تو شاید اس کے درجنوں خطابات ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے
قیامت کے عنوان پر ہی اس کے موضوعات قائم ہو دامن سکتے وقت ہیں. کے ہاتھوں مجبور ہیں. آپ جی کا جی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تکلیف اٹھاتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ہی محنت کے ساتھ ان موضوعات کو آسان کر کے پہنچا رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، آج ہم نے تیسری جلد میں سے صرف قیامت کے نام اور احوال قیامت اور مراحل قیامت، ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی قرآن انسائیکلوپیڈیا سے حاصل کی. انشاءاللہ ہماری یہ نشستیں جاری رہیں گی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. دیکھتے رہیے منہاج رمضان.